تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہونا، پھر ایمن کا آپ کی خدمت کرنا، آپ کو مکہ لا کر اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کرنا، پھر حضرت عبد المطلب کو سیف ذی یزن جو یمن کا بادشاہ بنا، اور اس کی بادشاہت پر جب حضرت عبد المطلب اور کچھ سرداران قریش انہیں مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر انہیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی نسل میں مبعوث ہونے کی سیف ذی یزن کے ذریعے خوشخبری دیا جانا، پھر اس کے بعد آپ کا یعنی حضرت عبد المطلب کا اس دنیا سے پردہ کرنا، اور آپ کا یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کی کفالت میں آنا، اور آنے کی وجہ علماء نے جو بیان کی، یہ سب آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ قحط سالی کے 2 واقعات بھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تھے، جس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے لوگوں پر مہربانیاں کی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو ایسی کرامت، ایسی بزرگی عطا فرمائی تھی کہ بچپنے کا عالم ہے، 6 یا 8 برس کی عمر ہے، لیکن لوگوں کی مشکلات دور کرنے کا آپ سبب بن رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم نے اپنے گزشتہ سلسلے میں بحیرہ راہب کا ذکر بھی کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آنے والے سلسلے میں ہم بحیرہ راہب کا واقعہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسفار، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر فرمائے ہیں اس کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور بالخصوص جو آپ کا پہلا سفر ہے ملک شام کی طرف، اس کو آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ اور یہ وہی سفر تھا جس میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی۔ باقاعدہ اپنے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے سنا رہے ہیں، اور ہم نے جو سب سے پہلا سلسلہ کیا تھا اس میں سیرت بیان کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ سلسلہ لانے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی بیان کی تھی، جس میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اپنے نبی سے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو۔ اب ہم یہ سلسلے دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے کئی ایپیسوڈز ہمارے ہو چکے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو مختلف دور آئے ہیں، جن میں آپ کی جو مختلف عمریں تھی، ان واقعات کو ہم نے بیان کیا ہے، پہنچایا ہے۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم یہ سارے واقعات تو سن رہے ہیں، امید ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا۔ میں جب اس سلسلے کی تیاری کرتا ہوں اور جب میں یہ مختلف کتابوں سے ان واقعات کو تلاش کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں،
دن بدن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ واقعات پڑھیں تو واقعات پڑھتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے ناظرین، یقیناً یہ واقعات سننے کے بعد آپ کے عشق رسول میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، لیکن اس کا ثبوت بھی دیجئے، اور وہ اس طرح کہ روزانہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ تو برکت کے لیے ایک بار ابھی اور اس کے علاوہ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں، صحیح قول کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر اختیار کیا۔ یعنی پہلا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف اختیار کیا۔ آگے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ہمارے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملک شام کی طرف جو دوسرا سفر ہے اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر بہت زیادہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت قلیل سفر کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسفار، آپ کے سفر، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے 2 سفر ملک شام کی طرف ہوئے ہیں، جس میں سے ایک سفر کا واقعہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ملک یمن کی طرف سفر فرمایا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب بصرہ کے مقام پر پہنچے، ملک شام کا ایک شہر ہے، جب آپ یہاں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، بحیرہ راہب۔ یعنی یہ جو بحیرہ راہب ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری نبی کی ان علامتوں اور صفتوں کو پایا جو توریت اور انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں میں اس نے پڑھی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 12 سال کی تھی۔ لیکن جب اس بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، علامتوں سے، آپ کی صفتوں سے یہ پہچانا کہ جو توریت میں اور انجیل میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی جو سیرت لکھی ہے، ان کا جو انداز لکھا ہے، ان کے جو احوال لکھے ہیں، جو حلیہ لکھا ہے، یہ اس حلیے کے حامل ہیں، اس عادت و اطوار کے یہ حامل ہیں۔ تو اس نے پہچان لیا کہ یہ بچہ ہی اس امت کا اور سب سے آخری نبی ہوگا۔ یہ جو بحیرہ راہب تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، اور یہ بڑے نیک، پرہیزگار اور صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، ایک اچھے انسان تھے، اور اس دور کے بہترین انسانوں میں انہیں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ بصرہ کے قریب ایک دیہات میں انہوں نے ایک عبادت خانہ جسے صومعہ کہا جاتا تھا، ایک انہوں نے اپنا عبادت خانہ بنایا تھا، جس میں وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں عرصے دراز سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ یعنی اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مبعوث ہوں گے تو میں ان کا دیدار کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ اس لیے انہوں نے بصرہ سے کچھ باہر دیہات کے اندر ایک عبادت خانہ بنایا تھا، اور اسی میں یہ بحیرہ راہب رہتے تھے۔ اور کوئی جب قریش کا قافلہ اس راہ سے گزرتا، یعنی ان کے دیہات سے گزرتا، تو وہ صومعہ یعنی اپنے عبادت خانے سے نکل کر قافلے میں آتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں انہیں پتہ تھی، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں، ان نشانیوں کی بنا پر وہ لوگوں میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے۔ جو نشانیاں انہیں پتہ تھی، اس نشانیوں کی بنا پر
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے تھے۔ جب ان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان قافلے والوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتے تو واپس اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ جب قریش کا قافلہ اس کی دیہات کے قریب آیا تو اس نے دیکھا، چونکہ اس کا معمول تھا کہ جب قافلہ آتا تو یہ ان قافلے والوں میں ڈھونڈتا، تو جب یہ قافلہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ کسی درخت کے نیچے آتے تو بادل درخت کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا۔ بحیرہ یعنی جو بحیرہ راہب ہے، اس نے اس صورتحال کو حیرت و تعجب سے دیکھا۔ اس کے بعد بحیرہ نے اس قافلے کو مہمان بننے کی دعوت دی۔ جب اس نے یہ نشانی دیکھی کہ یہ ایک سایہ ہے، ایک بادل ہے جو اس قافلے والوں پر چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دیکھی تھی کہ ان پر ابر سایہ فگن ہوگا، سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ قافلہ جب آ رہا ہے تو ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیا ہوا ہے، جب درخت کے نیچے یہ بیٹھتے ہیں تو درخت کے اوپر بادل سایہ کر رہا ہے، تو اس نے یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد قافلے والوں کو مہمان بننے کی دعوت دی۔ قافلے والوں نے اس کی دعوت قبول کی، اور اس نے جب دعوت کے وقت قافلے والوں کو بلایا تو ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام گاہ میں چھوڑ کر یہ دعوت کے لیے چلے گئے، یعنی اپنے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ لیا اور اپنی قیام گاہ میں انہیں چھوڑ دیا۔ جب بحیرہ راہب نے یہ دیکھا کہ قافلے والے تو سارے اس دعوت میں جمع ہو چکے ہیں، لیکن بادل ان میں سے کسی کے اوپر بھی سایہ نہیں کر رہا ہے، تو اس نے ان قافلے والوں کی قیام گاہ کی طرف نظر کی۔ اس نے وہاں دیکھا جہاں ان قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تھا، تو اسے ایک قیام گاہ پر وہ بادل ٹھہرا ہوا نظر آیا۔ تو راہب نے قافلے والوں کے پاس آ کر کہا کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا شخص رہ گیا ہے جو یہاں دعوت میں نہیں لایا گیا یا وہ نہیں آیا ہے؟ پھر انہوں نے، یعنی جب یہ بات بتائی گئی تو ابو طالب نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہاں میرا بھتیجا یہ اپنی قیام گاہ میں ہے۔ تو ابو طالب کے اس بات کے انکشاف پر بحیرہ راہب نے انہیں بلانے کو کہا۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ سے اس قافلے والوں کی دعوت کی جگہ آنے لگے تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی آپ کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرتے ہوئے آنے لگا۔ جب یہ قافلہ پہاڑ پر چڑھنے لگا تو بحیرہ نے سنا کہ پہاڑ کا ہر شجر و حجر کہہ رہا ہے والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر اس مہر نبوت کو بھی دیکھا اور اس کو اسی طرح پایا جس طرح آسمانی کتابوں میں اس کے متعلق اس نے پڑھا تھا۔ یہ کچھ نشانیاں کہ ایک سایہ فگن ہونا، پھر یہ جب قافلے والے پہاڑ پر چڑھے تو شجر و حجر کا ان کو سلام کرنا، اور پھر ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھنا۔ تو جب بحیرہ راہب نے یہ ساری چیزیں ملاحظہ کی، یہ ساری چیزیں دیکھی، تو اس نے یعنی بحیرہ راہب نے یہ پہچان لیا کہ یہ بچہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور پھر اس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور یوں عرض گزار ہوئے کہ ھذا سید العالمین، کہ یہ تمام عالمین کے سردار ہیں، ھذا رسول رب العالمین، کہ یہ تمام عالمین کو جو پالنے والا رب ہیں، اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، ھذا یبعثہ رحمۃ للعالمین، یہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک
سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ جب اس نے ساری نشانیاں دیکھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے یہ القابات کہیں۔ جب لوگوں نے اسے یہ بات سنی تو کہا کہ تمہیں یہ سب چیزیں کیسے پتہ چلیں کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں؟ یعنی نشانیاں تو اپنی جگہ پر ہیں، بڑے ہوں گے تو سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہوگا، لیکن ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، تو تمہیں یہ باتیں ابھی کیسے پتہ چل گئیں کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں؟ اس پر بحیرہ راہب نے کہا کہ جب تم اس گھاٹی سے نکل کر آ رہے تھے تو کوئی شجر، کوئی حجر، یعنی نہ کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو ان کے آگے سجدے میں نہ جھک گیا ہو، اور یہ درخت اور پتھر سجدہ کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف کسی نبی علیہ السلام کے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں، یعنی تعظیم کا سجدہ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں اور حلیہ بتایا گیا ہے میں نے اس سے پہچان لیا ہے کہ یہ نبی ہیں۔ پھر بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کچھ سوالات کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کیے، کون ہیں، کیا ان کی نشوونما ہے، ان کی زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ سوالات اس بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کیے۔ جب ابو طالب نے بحیرہ راہب کے ان سوالات کے جوابات دیے تو بحیرہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جبکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن نشانیوں سے بحیرہ راہب نے یہ بات پہچان لی تھی کہ یہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس لیے بحیرہ راہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سیرت لکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ بحیرہ ان میں سے ایک ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اظہار نبوت سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نبی ہونے جب ظاہر فرمایا تو اس کے بعد ایمان لائے، لیکن بحیرہ راہب اور ان کے علاوہ بھی کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لائے تھے، جیسے حبیب نجار، اصحاب قریہ وغیرہ کے قصے میں ہیں۔ ابو مندہ اور ابو نعیم انہیں صحابہ میں بھی شمار کرتے ہیں، بحیرہ کو بھی اور حبیب نجار کو بھی۔ حبیب نجار بھی وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ تو ابو مندہ ہے اور ابو نعیم ہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پر کتابیں لکھی، یہ ان لوگوں کو صحابہ اکرام میں شمار کرتے ہیں۔ سیرت لکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو سفر تھا ملک شام کی طرف، یہ ہمارے نبی کا سب سے پہلا سفر تھا۔ بحیرہ نے دلائل واضحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ان پر ثابت کر دی تھی، سوالات بھی کیے، پھر جو نشانیاں اس نے دیکھی ان نشانیوں کو جب بیان کیا تو اس سے لوگوں میں واضح ہو گیا کہ یہ ابو طالب کے ساتھ آنے والا چھوٹا بچہ یہ اس دور کے نبی ہوں گے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو پھر ابو طالب سے بحیرہ نے کہا کہ یہ فرزند وہی ہیں جس کی تعریف و توصیف توریت و انجیل اور زبور میں آئی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ خدا جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی اللہ پاک نے انہیں نبی ہونا منظور فرمایا ہے، اس نے جب یہ ارادہ فرمایا ہے تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملک شام کی طرف پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد سال گزرتے رہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک، یہ جو واقعہ بیان ہوا یہ 12 سال کی عمر کا واقعہ تھا۔ سال گزرتے رہیں اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی ہوئی، اس وقت قریش اور کیس کے قبیلوں کے درمیان لڑائی رہتی تھی۔ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک دوسرے پہلو کی طرف لے جا رہا ہوں کہ جب 20 سال کی عمر ہمارے نبی کی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کیس اور قریش کے قبیلوں کے درمیان لڑائی رہتی ہیں۔ یہ چونکہ زمانے جاہلیت کا دور تھا،
عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کسی دوسرے قبیلے والے سے لڑائی ہو جائے، ایک خاندان والے کا کسی دوسرے خاندان سے لڑائی ہو جائے، تو ان کی یہ لڑائی نسل در نسل یہ آگے تک چلتی تھی۔ جو مر رہا ہے وہ اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جاتا کہ وہ فلاں ہمارا دشمن ہے، ان سے دوستی نہ کی جائے، ان سے میری جو لڑائی ادھوری رہ گئی ہے تم وہ پوری کرو گے۔ پھر باپ کے جانے کے بعد بیٹا اب ان کا دشمن ہوتا، بیٹا اب ان سے لڑائی کرتا، پھر بیٹا اگر انتقال کر رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا۔ اس طرح طویل عرصے تک ان کی آپس میں لڑائی یہ جاری رہتی تھی، جس سے بہت جانی اور مالی نقصان انہیں اٹھانا پڑتا تھا۔ ناظرین اکرام، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے جو مصنفین ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو کارنامے لکھے ہیں، ان میں حلف الفضول یہ ایک معاہدہ تھا، اسے بھی شامل کیا ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشت ناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے، یعنی جن لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہونی چاہیے، تو جو یہ صلح پسند لوگ تھے، انہوں نے لڑائی فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ یعنی جو ایک لڑائی ہوئی تھی قریش اور کیس کے درمیان، تو اسے لڑائی فجار یعنی گناہوں والی لڑائی کہا جاتا تھا۔ تو یہ جب لڑائی مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی۔ یہ سارے قریش کے سرداروں کا جمع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایک معاہدہ کیا جائے جس سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک عرب میں جو لڑائی چل رہی ہیں یہ ختم ہو۔ تو کیا معاہدہ ہو، کیسے کیا جائے، اس کی گفتگو جاری تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کی قسم کا ایک معاہدہ کیا، اور حلف اٹھا کر یہ عہد کیا کہ لوگ ملک سے بے امنی دور کریں گے، ہم لوگ مل کر ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ جو انہوں نے معاہدہ کیا، اس میں ان معاہدے کو کہ جینے اور جینے دو کی قسم اٹھا کر، اس کا حلف لے کر یہ عہد کیا کہ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی بھی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد بھی کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، اور کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ معاہدہ ہوا جس کے بعد میں اہل عرب میں لڑائیاں ختم ہو گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو خاندان در خاندان، نسل در نسل جو لڑائیاں رہتی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ایک دوسرے کے محافظ ہو گئے، مہمانوں کے محافظ ہو گئے، ملک سے بد امنی کو ختم کرنے کا عہد ہو گیا،
تو فرماتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان میں امن اور شانتی اور سکھ کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ لڑائیوں کو ختم کر کے لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ، جس کا موٹیو یہی تھا کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بنے، اور کوئی کسی کے مال کو، کسی کی جگہ کو غصب نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ بہت پسند تھا، اور اعلان نبوت کے بعد فرماتے کہ یہ معاہدہ مجھے اتنا پسند ہے کہ جس کی وجہ سے ملک عرب سے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، یہ اتنا پسند ہے کہ اگر اس کے بدلے کوئی مجھے 100 اونٹ سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا، کہتے کہ اگر کوئی مجھے وہ بھی دیتا تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا اس معاہدے کی وجہ سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے، یعنی چونکہ میں اس معاہدے میں تھا، تو فرماتے ہیں کہ اگر آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ مجھے یا آل حلف الفضول کہہ کر یاد کرے گا، میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس قدر ہمارے نبی کو یہ معاہدہ حلف الفضول کا پسند تھا۔ اس تاریخی جو معاہدہ ہے حلف الفضول، اسے اس لیے حلف الفضول کہا جاتا ہے کہ قریش کے اس معاہدے سے پہلے، بہت پہلے، مکے میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل ایسا ہی ایک معاہدہ ہوا تھا، اور چونکہ قبیلہ جرہم کے وہ لوگ جو اس معاہدے میں شریک تھے ان سب لوگوں کا نام فضل تھا، جیسے فضل بن حارث یہ اس معاہدے میں تھے، جو کئی سال پہلے اس حلف الفضول سے کئی سال پہلے جو مکے کے لوگوں میں معاہدہ ہوا تھا، تو ان میں فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، یعنی ایسے لوگ شامل تھے جن کا نام فضل تھا، اس لیے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھ دیا گیا۔ یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل والے ہیں، ان کے نام سے مناسبت دیتے ہوئے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ تو میرے ناظرین اکرام، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر ملک شام کی طرف، اور وہاں ایک راہب کا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ پہچان لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر لوگوں کے پوچھنے پر یہ وضاحت کرنا کہ میں نے ان کو کس طرح پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے سنا۔ حلف الفضول کا معاہدہ بھی آپ نے سنا، یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ملک شام کی طرف دوسرا سفر کس طرح ہوا، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھجوانا، پھر نکاح ہونا، اس کے واقعات بیان کریں گے۔ ہمارے سلسلے کو آپ پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں، سیرت کے حسین پہلو سلسلہ دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔